الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک جو ابھی میں نے شب جمعہ کا پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اور پیارے آقا علیہ السلام پر شب جمعہ اور روز جمعہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ یوں تو روزانہ کچھ وقت ایسا ضرور نکالا کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اور بالخصوص شب جمعرات اور جمعے کے دن درود پاک کی خوب کثرت کریں اور رب عز و جل کی رحمتوں کے حقدار بنتے چلے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جہاں ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے، وہیں قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ یاسین شریف کی بھی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے کہ الحمدللہ بڑی فضیلت ہے کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب عز و جل عطا فرمائے گا۔ تو عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کے ذریعے سوال کرتے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ وظائف بھی بتاتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں کہ کوئی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ تو احتیاط بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، تاکہ سکون سے ہماری لائن پہ بات ہو سکے، میں آپ کا مسئلہ سن سکوں، آپ کو جواب دے سکوں، وظائف بتا سکوں۔ تو احتیاط کریں۔ دوسرا، کاپی اور پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ جب آپ سوال کریں تو جب میں وظائف آپ کو بتاؤں کاپی پینسل کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے انشاءاللہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ رب عز و جل عافیت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی، میرا نا مسئلہ ہے کہ ہم نے نا اپنی پھپھو کو حصہ دے دیا ہوا تھا زمین میں، ہاں تو پھر میری ابو کی ڈیتھ کے بعد نا انہوں نے پھر میری پھپھو نے دوبارہ حصہ پٹواری کو پیسہ دے کے لگوا لیا ہے اپنے نام۔ تو ہم تو 3 سال ہو گئے، میرا بھائی ذلیل ہو رہا ہے، پٹواری کوئی آگا پیچھے ہی نہیں پڑا رہے۔ اچھا، ابھی کیس کون دیکھ رہا ہے؟ بھائی دیکھ رہا ہے؟ جی بھائی۔ بھائی کا نام بتاؤ۔ شاہد۔ شاہد کی والدہ؟ رضیہ۔ اللہ آسانی فرمائے۔ میں وظیفہ بتاتا ہوں، بھائی کو بولنا ضرور پڑھے، انشاءاللہ تعالی ضرور انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ محمد عباس بات کر رہا ہوں، بھاولپور سے۔ محمد ویس بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ نذیر مائی۔ نذیر مائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں شادی؟ کہاں؟ نام بتائیے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں ادھر۔ تو نام تو بتائیے میرے بھائی، لڑکی کا اور ان کی امی کا نام تو بتائیں۔ رشید مائی۔
رشید امی کے نام اور حاجرہ مایوس کا نام. کس کا؟ حاجرہ کس کا نام ہے؟ اور جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، حاجرہ کی امی جو ہے وہ رشید مائی. جی جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی دو مسئلے ہیں. بتائیے، نام بتائیں جس کا مسئلہ ہے. عتیقہ صبا. جی، عتیقہ صبا. عتیقہ صبا. جی جی. اور والدہ کا نام ہے شمیم اختر. شمیم اختر. ٹھیک ہے. جی رشتے کے لیے آتے ہیں نا تو ہماری طرف سے نہ ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسری بہن ہے وہ بہت غصہ کرتی ہے، لڑائی کرتی رہتی اس ہے. کا نام کیا ہے؟ رابعہ بی بی. رابعہ بنت شمیم. جی جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی میں ممتاز بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی میری بہن، آپ کا مسئلہ میرا ہے؟ ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہر قسم امی کے کا نام کھانے سے بتائیے. الرجی ہوتی ہے. امی کا نام بتائیے. امی کا نام خورشید اختر. خورشید اختر. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس پلانٹ انڈا بھی نہیں کھانا، گوشت کسی قسم کا نہیں کھانا، آئرن والی سیب، کیلا، میتھی، پالک یہ چیزیں بھی نہیں کھانی. تو میرے منہ پہ سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تھوڑی سی بھی نہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا صاحب میرا بیٹا ہے قاسم نام ہے اس کی امی کے نام ہے شہناز. ٹھیک ہے. وہ میں بھی خان سے بول رہا ہوں. وہ اسلام آباد میں کام کرتا ہے، ادھر نوکری کرتا ہے، لیکن کوئی پیسے وغیرہ نہیں بھیجتا. ہم کو چھٹی آتا ہے، نہ کوئی گھر کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی رسم و اچھا، نہیں ہے. گھر پہ بھی نہیں آتا، خرچہ بھی نہیں بھیجتا؟ جی گھر پہ بھی. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. محمد ندیم بات کر رہا ہوں بابا. محمد ندیم بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. اختری بیگم. جی اختری بیگم. مسئلہ کیا ہے؟ 13-14 سال ہو گئے ہیں، شادی کو اولاد نہیں ہے. وائف کا نام بتائیں. مسرت پروین. ان کی امی، ان کی والدہ کا نام؟ شمیم بیگم. شمیم بیگم. کیا نام بتایا تھا؟ شمیم بیگم. شمیم بیگم. آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی، اس لیے شاید آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آپ کو صاحب اولاد فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد عقیل. محمد عقیل کی والدہ؟ ارشاد بی بی. اشفاق بی بی. ارشاد بی بی. ارشاد بی بی. جی کیا میری مسئلہ ہے؟ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا. بیٹا بہن کا نام بتاؤ نا. اقرا شہزادی. اقرا شہزادی کی امی ہیں ارشاد بی بی. ہاں جی سر. ایک اور مسئلہ ہے. کون سا؟ سر بھائی 2 مہینے ہو گئے باہر گیا ہے دبئی، تو اس کا کام نہیں سیٹ ہو رہا. اس کا نام کیا ہے؟ شرجیت. شرجیل. جی. اللہ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسحاق بول رہا ہوں فیصل آباد سے. کیا نام ہے؟ اسحاق. 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 ہاں جی. ٹھیک ہے. امی کا؟ ہاں میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. میں نے ایک لے پالک بچہ لیا تھا. آپ مجھے اپنی والدہ کا نام بتائیں گے اسحاق بھائی؟ والدہ کا نام سلامت بی بی. ٹھیک ہے. اچھا بچہ لیا تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا میں نے نام اپنے نام پہ رکھ لیا تھا. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نام رکھ لیا، یہ گناہ ہے، اس کو کرنا پڑے گا؟ یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ولدیت میں اس بچے کا جس کا باپ کوئی اور ہے اپنا نام لکھوا دیا؟ اپنا نام لکھوا دیا. بہرحال یہ شرعی مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ.
بات صاحب عادل بول رہا ہوں جناب. عادل. ہاں جی. امی کا نام نرگس. نرگس. جی جی. ہاں جی. اچھا حساب لگا کے دیکھیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ حساب لگا کے میں کیا دیکھیے جو کام نہیں ہو رہا ہے. کیا کام کر رہے ہیں؟ کام تو بس ویسے مجھے ہی نہیں رہا کہ حساب لگا کے دیکھ. چلو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی محمد اقبال بات کر رہا ہوں. میرے 2 مسئلے. امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. انور بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے آپ بتائیے. مسئلہ جی بابا جی میں راجگیری کا کام کرتا ہوں. 6-7 ماہ ہو گئے کام نہیں لگ رہا جی. اچھا دوسرا؟ دوسرا جی میری 5 سال منگنی ہو گئی ہے لڑکی کے ساتھ. ابھی وہ رشتہ نہیں دے رہے. کیا وہ میرے قابل ہے؟ لڑکی کا نام اس کی ماں کا نام بتائیے. آمنہ بی بی. آمنہ بی بی کی ماں؟ پروین بی بی. آمنہ بنت پروین. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو دونوں جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کوئٹہ سے بول رہا ہوں. غلام سرور. جی غلام سرور بھائی. والدہ کا نام ہے معروف جان. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شاہ صاحب فی الحال تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ملازمت کرتا تھا. ملازمت سے ریٹائر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ سے کچھ چند وظائف اگر آپ بتا دیں جی جی. کہ جس سے جو آئندہ زندگی جو ہے نا وہ آسانی سے گزر جائے. مطلب ہے اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں جی لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کس کا مسئلہ ہے؟ نام بتائیں. میرا نام ارشاد بی بی ہے. ارشاد بیوی کی والدہ؟ راج بی بی. راج بی بی. ہاں جی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے راج بی بی ہے میری امی کا نام. درداں بہت ہو رہی ہیں جسم میں. ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. وظیفہ بتاتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ کو اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھنے میں آسانی ہو. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں. ان کو بھی لکھ لیا کریں. وقت ضرورت آپ کو کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیا جائے گا. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال میں رحمت بات کر رہی ہوں. رائمہ بات کر رہی ہوں. آپ کا مسئلہ ہے رحمت بہن؟ ہاں جی. میرا امی کا نام بتائیں. میرے امی کا نام ملکہ ہے. کیا؟ ملکہ ہے نام. نہیں سمجھ نہیں آ رہا. ملکہ. 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 ملوکہ. ملوکہ. ہاں. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ جی میرے شادی کو 6-7 سال ہو گئے نا. تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی. اور دوسرا مسئلہ میرے جو امی والے ہیں نا ان کے گھر میں بھی بہت تنگی ہے. کوئی روزی میں مسئلہ ہے. اچھا امی کے گھر میں رزق کا مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میرا نام حفصہ نور ہے. میرے بھائی کا مسئلہ ہے. اقصیٰ نور. اچھا بھائی کا نام بتاؤ نا. بلال رضا. بلال رضا کی امی؟ سفینہ بی. صفیہ بی. سفینہ بی. سفینہ. جی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بیرون ملک جانا چاہتا ہے. بار بار کوشش کر رہا لیکن کام نہیں بن رہا. کون سے ملک جانا چاہ رہا ہے؟ انگلینڈ میں. لندن جانا چاہ رہے ہیں. یو کے. جی. جی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی
آپ کو وظائف لکھواتا ہوں، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا، اور میرے نمبرز پہ آنیئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھتے رہا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ شاہد بن رضیہ کے نام سے جو میری بہن آپ نے فرمایا کہ کیس چل رہا ہے، پھپھو کو حصہ دے دیا تھا مگر بعد میں ان کی والد صاحب کے انتقال کے بعد نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے کیس کر دیا۔ اپنے بھائی شاہد کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد 310 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہو پڑھا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے اور یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ محمد عبیس بن نذیر مائی اور حاجرہ بنت رشید مائی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا رشتے کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، دونوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ عتیقہ صبا بنت شمیم اختر کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور عشاء کے بعد 585 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور بہن رابعہ کے لیے آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو بولیں سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اس کا غصہ نارمل ہو جائے گا۔ ممتاز بنت خورشید اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے میں آپ کو بہت زیادہ الرجی ہے اور مختلف چیزیں ڈاکٹرز نے منع کی ہوئی ہیں کہ یہ چیز نہ کھائیں ورنہ چہرے پہ یا جسم پہ الرجی کی وجہ سے سوائلنگ ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، جسمانی معاملہ ہے، اور اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے کھانے پہ جو آپ کھانا کھا رہی ہیں اس پر دم بھی کریں اور اس کے بعد اس کو کھایا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی جو بھی معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے اچھا ہو جائے گا۔ قاسم بن شہناز کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام آباد کام کرتا ہے، نہ گھر پہ آتا ہے اور نہ خرچہ دیتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے اس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے اور شاید کوئی ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے یہ نہیں آ رہا گھر پہ۔ کوشش یہ کریں کہ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کر دعا کرے اس کے لیے، اور تعویذات ضرور منگوائیں بذریعہ ڈاک، میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس میں ایک تعویذ ہوگا جو بچے کو اس کو گھر بلانے کے لیے ہوگا، اس کو گھر میں دوا دیجئے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گھر پہنچ جائے گا۔ محمد ندیم بن اختر پروین اور مسرت پروین بنت شمیم بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 13 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن مسرت کے اوپر گندے اثرات ہیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 700 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اقرا شہزادی بنت ارشاد بی بی کے متعلق جو بھائی عقیل آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 302 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور شرجیل کے متعلق جو آپ نے بھائی کے لیے پوچھا ہے کہ یہ دبئی گیس کا کام نہیں ہو رہا، اس کو بولے 543 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ اسحاق میرے بھائی آپ نے ایک شرعی مسئلہ پوچھا کہ آپ نے کسی بچے کو لے پالک یعنی بچہ لے لیا تھا، اس کو اپنا نام دے دیا۔ دیکھیں اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں بچے کا باپ کوئی اور ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں، نسب کا چینج کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وضاحت بہت اچھی طریقے سے آپ کو کرنی ہے تو مفتی صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ بہرحال میرے علم کے مطابق اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے کہ کسی کا نسب چینج کرنا
یہ بالکل بھی جائز معاملہ نہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. کسی مستند عالم دین سے ضرور مشورہ کیجئے گا, اس کے بعد اس کا نام چینج کر دیجئے گا تو بہتر رہے گا. عادل بن نرگس میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات, نظر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں. ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں, دعا کریں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. محمد اقبال بن انور بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ راجگیری کا کام کرتے ہیں اور آج کل کام نہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات, نظر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں ہے. دوسرا آپ نے آمنہ بنت پروین کے رشتے کے متعلق پوچھا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے اور رشتہ بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ آگے بھی آسانیاں عطا فرمائے. غلام سرور بن معروف جان میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے اور ریٹائرمنٹ بھی لے لیے جاب سے, اور کچھ سکون کے لیے بتائیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 466 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کیا کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی پرسکون رہے گی. ارشاد بی بی بنت راج بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ جسم میں بہت درد ہوتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں. اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرمائے گا. آمنہ بنت اقبال بیگم اور زاہد بن سریہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بہن اور بہنوئی میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے لڑائی جھگڑا ہونا نہیں چاہیے, غلط فہمیوں کا معاملہ ہے. بہن آمنہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 96 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ محبتیں قائم ہو جائیں گی. رحمت بنت ملوکہ بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ 6 سال ہو گئے اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں اور عشاء کے بعد 648 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. تعویذات اولاد کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے, جو پروگرام میں میرے نمبرز چلتے ہیں اس پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ امی کے گھر میں بڑی روزگار کے معاملات ہیں, تو ان کے گھر کے جو افراد ہیں یا تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے فون پہ بتائیے گا اور یا پھر خط کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بتا دیجیے گا. انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کو وظیفے بتا دیے جائیں گے. اکثر میری بہن آپ نے بلال بن سفینہ کے متعلق پوچھا کہ بھائی بہت کوشش کر رہا ہے UK جانے کے لیے, کچھ ہو نہیں پا رہا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ اس کی کوشش رنگ لے آئے گی. بلال کو بولیں عشاء کے بعد 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے اپنے بچے کے لیے پوچھا. نام بتائیے. حسن نام ہے اس کا, اس کی والدہ کا نام رقیہ. حسن بن رقیہ. ہاں جی, وہ کہنا نہیں مانتا, وہ رات کو جو ہے نا گیم میں کھیلتا رہتا ہے. کتنا بڑا ہے؟ وہ ہے 18 سال کا. تو 18 سال والا بچہ رات کو گیم کھیلتا ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل آپ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اسم اعظم بھی پڑھتے ہیں, ذکر اللہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو آج کا اسم اعظم جو ہے وہ بہنوں کے لیے نام ہے نجمہ. نجمہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 98 اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حامدو یا دائمو
یا حامدو یا دائمو 196 مرتبہ نجمہ نام کی بہنیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو پڑھیں گی. اور اس میں اعظم پڑھنے کا بہترین وقت جو ہے وہ وقت ہوتا ہے مغربی یا عشاء کے بعد جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں. اور ذکر اللہ کے لیے بھی بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب دماغ پہ کوئی ایسی ٹینشنیں نہ ہوں, کوئی کام کاج کی فکر نہ ہو, تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں لگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دل بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے, رب کی رحمتیں برستی ہیں. تو اس میں اعظم ضرور پڑھیں, مگر نماز کی پابندی لازم کریں اپنے اوپر کہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز اور شریعت کی پابندی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گی. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ کہنا تھا, میری والدہ کا نام ہے نسرین جی, اور میرے بڑے بھائی کا نا رشتہ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. اچھا تو بھائی کا نام پہلے بتائیں نا. حامد نام ہے, حامد. اور حامد کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کراچی رہتے ہیں. تو کراچی والوں کو تو آستانے آنا چاہیے. آپ اتنی آستانے میں پتہ نہیں ہم پہنچ جائیں گے اگر آپ. اچھا لے بھائی, میرے نمبر سونیئر ہوتے ہیں, ان پہ پوچھ لیں آستانہ کہاں ہے, فوراً بتا دیں گے. آپ گوگل پہ سرچ کریں اقبال بابا کا آستانہ کہاں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ گوگل پہ صرف سرچ کریں آستانہ اقبال بابا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. بہرحال یہ تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں تو کسی کو بھی ڈھونڈنا ناممکن نہیں ہے, کوشش کرنی چاہیے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں, اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں, بعد میں سن لیجئے گا. فرمائیں کون ہے ہمارے ساتھ, کون ہے ہمارے ساتھ؟ شاید آپ کو برا لگ گیا, میں نے بولا نا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی, ہم کھاریاں سے بات کر رہے ہیں. نام بتائیں جس کے متعلق پوچھنا ہے. عبدالغفور نام ہے. عبدالغفور کی امی سغرا بی بی. سغرا بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو ان کا نوکری کا مسئلہ رہتا ہے کہ نوکری سے ایسے ٹھیک نوکری نہیں ان کی چل رہی. اچھا, اور دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو نا تھوڑی سی شوگر کی پرابلم ہے, کبھی ایک پاؤں پہ زخم ہو جاتا ہے, کبھی دوسرے پاؤں پہ. اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بہت احتیاط کریں میرے وہ بھائی بہن جن کو خدا نہ خواستہ شوگر کا مرض ہے اور زخم سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. بہت بہت ضروری ہے کہ زخم خاص طور پہ پیروں میں نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں. رب کریم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں اظہر اقبال بات کر رہا ہوں جی, منڈی بہدین پنجاب سے. اظہر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے. بیگم بی بی. جی بیگم بی بی. بیگم بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نا سر مطلب نا پیچھے کمر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا, وہ کہتے ہیں پرابلم تو کوئی نہیں, کوئی پٹھے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں پروگرام روحانی دنیا میں آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نے اپنے چاچو کے بارے پوچھنا ہے. نام بتائیے. چاچو کا نام ہے انصر اقبال. انصر اقبال. ان کی امی؟ ان کی امی شریفہ بی بی. شریفہ بی بی. جی چاچو کو 20 سال ہو گئے, ان کے کاغذ نہیں بن رہے. کہاں ہیں وہ؟ اٹلی میں. اٹلی میں ہے. جی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور جلد از جلد ان کے پیپر بن جائیں, عافیت ہو جائے. میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں, حساب بھی چیک کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری کالر ہے. وقت آپ کو پتہ ہے کہ لائیو میں کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا پروگرام کب شروع ہوا تھا اور کب ختم ہو گیا. حسن بن رقیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 18 سال عمر ہے بچے کی اور مستقل
رات بھر گیم کھیلتا رہتا ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں پہ اس عمر میں 18 19 سال 20 سال 21 سال اس پہ موبائل، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بے شمار فائدے ہیں موبائل کے، وہاں نقصان بھی بہت سارے ہیں۔ تو میرے حساب میں کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، اس کی عادت بری پڑ گئی ہے، اور اس طرح کی عادتیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اس کو پلائیں۔ نیت یہ رکھیں کہ بری عادتوں سے بچ جائے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ حامد بن نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے کراچی سے ہمیں کال کی کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد بھائی کو بولیں کہ دم کریں اپنے اوپر، اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آستانے کا بتا دیں، تو میں نے بتا دیا تھا کہ آستانہ الحمدللہ کراچی میں ہی ہے، اور غریب آباد کی چورنگی پر ہے۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تو وہ مذاق نہیں تھا، حقیقت یہی ہے کہ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آستانہ غریب آباد کا یعنی اقبال بابا کا آستانہ کہاں ہے گوگل پہ بھی سرچ کرنے سے مل جائے گا۔ عبد الغفور بن سغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک تو ان کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری نہیں ہوتی، اوپر سے ان کو شوگر ہے، اس کی وجہ سے پیروں میں بہت زخم ہو جاتے ہیں۔ رب کریم ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اور شاید نوکری نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن لیتے ہیں اور شوگر ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر جو ہے وہ اکثر 90% لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ٹینشن ہوگی اور شوگر کا مریض ہوگا تو اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، غالباً 68 نمبر ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ شوگر میں افاقہ ہوگا۔ اور جو بھی شوگر کے مریض اگر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی ممانعت نہیں، پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیا کریں۔ اظہر اقبال بن بیگم بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، غالباً پٹھے آپ کے جو ہے وہ اکڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے زیتون کا تیل لیں، اور زیتون کے تیل پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کو پڑھیں 40 مرتبہ اور دم کر لیں، اس دم کیے ہوئے تیل کو اپنی کمر پر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں، رب کریم شفا عطا فرمائے گا۔ انصر اقبال بن شریفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 20 سال سے اٹلی میں ہیں، پیپر نہیں بن رہے، اللہ ربی لا شریک لہ 440 مرتبہ عشاء کے بعد روز پڑھیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا، اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ اور جمعرات ہماری پھر پروگرام روحانی دنیا میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان، ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر
تخیر عطا فرما اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما اے رب کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، ان کے لیے جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔